اے میرے حبیب آپ خود اعلان فرمائیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہو نا، آپ اپنا نام لو، آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر تم واقعی اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہو تو وہ بھی تو کام کرو جس کی وجہ سے اللہ بھی بدلے میں تم سے محبت فرمانے لگ جائے۔ ایک تو ہے کہ ون سائیڈڈ محبت ہو، تم کہتے رہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، وہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ بھائی وہ بھی تو کام کرو کہ اللہ بھی کہے کہ اے بندے میں رب ہو کر تجھ سے میں محبت کرتا ہوں۔ وہ کون سا کام ہے؟ سورہ آل عمران ہے، سورت نمبر 3 ہے، آیت نمبر 31 ہے، فرمایا فَاتَّبِعُونِي، میرے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے جیسے جیسے میں کرتا جا رہا ہوں ویسے ویسے تم کرتے چلے جاؤ، اور جیسے جیسے میں چھوڑتا چلا جا رہا ہوں ویسے ویسے تم کرتے چلے جاؤ اور چھوڑتے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، میرے محبوب کی اداؤں کو اپناؤ، میرے محبوب کے طریقوں کو اپنا لو۔ اب دیکھو نا، اس آیت کریمہ میں کتنا واضح حکم ہے کہ جب تک تمہارا جاگنا، سونا، چلنا، پھرنا، دیکھنا اور سننا، خوشی، غمی، جاگنے سے لے کر سونے تک، بلکہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک، صبح سے لے کر شام تک، تمہاری ہر ادا، تمہارا ہر طریقہ میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک، مقدس، معطر، مطہر، منور زندگی کے مطابق نہ ہو جائے، تب تک تمہارا اللہ سے محبت کا دعویٰ ہی نامکمل ہے۔ آیت کہہ رہی ہے اگر واقعی اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی ادا کے ساتھ ادا ملاؤ، رضا کے ساتھ رضا ملاؤ، سنت کے ساتھ سنت ملاؤ۔ اللہ کی محبت حضور کی اتباع کے ساتھ مشروط ہے، شرط ہے۔ اتباع مصطفیٰ ہوگی تو اللہ رب العزت تم سے محبت فرمائے گا۔ تم 100 بار بھی کہتے رہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ مانے ہی نہ، پھر اللہ تم سے محبت تب فرمائے گا جب اتباع مصطفیٰ کرو گے۔ اگر حضور کے چلنے اور بیٹھنے کے مطابق میرا چلنا بیٹھنا نہیں، حضور کے کھانے پینے کے مطابق میرا کھانا پینا نہیں، حضور کے سونے جاگنے کے مطابق میرا سونا جاگنا نہیں، میرا مسکرانا میرے محبوب کی پیاری پیاری مسکراہٹوں کے مطابق نہیں، میری خوشی میرے محبوب کی خوشی کے مطابق نہیں، میرا غم میرے محبوب کی غمی کے مطابق نہیں، اور سارے کی ساری ادائیں میرے مصطفیٰ کریم کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری اداؤں کے مطابق نہیں، تو میں عاشق رسول کہلوانے کا حقدار کس طرح ہو سکتا ہوں؟ اور اگر خود کو کہوں سنت پر عمل کرنے والا، سنت پر عمل کرنے والا بھی خود کو کہوں، اور پھر میں بھی چھوڑ رہا ہوں سنت مصطفیٰ کو، میں بھی اگر چھوڑ دوں ادائے مصطفیٰ کو، میں بھی اگر چھوڑ دوں اپنے محبوب کی اداؤں کو، تو کون سا عشق میرے اندر رہ گیا؟ مزید یہ سنیں کہ صبح سے شام تک جتنی ادائے مصطفیٰ ہے، کبھی میں نے تلاش کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ یار میرے محبوب کے طریقے کار کیا تھے؟ میرے آقا صبح جاگتے تھے تو یار جاگتے کیسے تھے؟ آج سے میں بھی ویسے جاگا کروں گا۔ کبھی یہ میں نے سوال بھی کیا، کبھی اپنے آپ سے، کبھی ذہن میں خیال بھی آیا ہو، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ کبھی خیال آیا ہو یار میں جوتی پہننے لگا ہوں، میرے کریم محبوب نے کس طرح جوتی پہنی تھی، آج سے میں بھی ویسے پہنا کروں گا۔ میرے کریم نے، میں لباس پہننے لگا ہوں، میرے سونے حبیب کا لباس کیسا تھا، آج سے میں میرے آقا کے اللہ کے مطابق ادا ملاؤں گا، رضا کے مطابق رضا ملاؤں گا، اور سنت کے مطابق سنت ملاؤں گا۔ میرے آقا کے طریقے کیا تھے؟ وہ طریقے جن طریقوں سے بھی رب کو محبت ہے، وہ طریقے جن طریقوں پر کوئی بھی چلے، شکل و صورت کیسی بھی ہو، رب اس سے بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ طریقے میں نے کبھی جاننے کی کوشش بھی کی ہے، میرے محبوب کے وہ طریقے کیسے تھے؟ یہ سارا نا مسئلہ ہے، کمی ہے ایمان کی۔ اگر حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا کامل درجہ نصیب ہوتا تو صحیح بات ہے ہر لمحہ محبوب کی محبت کو دیکھتا، محبوب کی ادا کو دیکھتا، محبوب کی رضا کو دیکھتا، محبوب کی سنت کو دیکھتا۔ میرے آقا کیسے کرتے تھے؟ یہ سوال ہی ختم ہو گیا ہمارے دل سے، نہ کسی سے پوچھا، نہ کبھی اپنے آپ کو خیال آیا۔ آخری اس پر توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی
کہ ایک لڑکا ہے، وہ روزانہ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیفارم پہنتا ہے اس کالج کا، اور روزانہ وہ اس کالج جاتا ہے۔ 10 سال گزر گئے ہیں، وہ اسی اسکول میں جا رہا ہے، پہلی کلاس سے لے کر 10ویں تک اسی اسکول میں ہے، یونیفارم اس کا اسی اسکول والا ہے، روزانہ اسی اسکول جاتا ہے، پہچان بھی ہو گئی ہے اسکول والوں کو بھی، اس کو بھی اسکول والوں کی پہچان ہو گئی ہے۔ ایک دن وہ بڑا ٹائی شائی لگا کے، بیج وغیرہ لگا کے، پینٹ شرٹ پہن کے اسکول والی جاتا ہے، مگر کسی اور اسکول والی پہن کے جاتا ہے وردی۔ اسکول والے اس کو انٹر اس لیے نہیں ہونے دیتے کہ وہ اس اسکول کی وردی نہیں ہے۔ دیکھو نا، فوجی بغیر وردی کے بھی فوجی ہوتا ہے، لیکن وردی اس فوجی کی پہچان ہے۔ اسی طرح یونیفارم اس سکول کی پہچان ہے۔ بغیر یونیفارم کے یا چینج یونیفارم کے سکول والے اس میں انٹر ہونے نہیں دیتے۔ قیامت والے دن اگر میرے کریم آقا نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ کر یہ فرما دیا کہ یہ وردی میرے والی نہیں، تو کیا جواب دوں گا؟ یہ تو میرے والا یونیفارم ہی نہیں، کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میرے بھائی، میں آپ اپنے آقا کی اداؤں پر آؤ، اپنے آقا کی چاہت میں، اپنے آقا کی طلب میں، اپنے آقا کی تڑپ میں آؤ۔ ٹھان لو کہ آج سے میرا جاگنے سے لے کر سونے تک سارا کچھ، ہر میری ادا زندگی سے موت تک ہر چیز اپنے محبوب کے طریقوں اور اداؤں کے مطابق ہوگی۔ آج سے میں اپنی ہر ادا کو ملایا کروں گا۔ صبح جاگوں گا تو محبوب کی ادا کے مطابق، رات کو سوؤں گا تو تب بھی محبوب کی رضا، ادا اور سنت کے مطابق۔ یہ نیت کرو تو اس کے لیے ٹرائی کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی خود، کہ میں تلاش کروں میرے محبوب کی سنت تھی کیا۔ پتہ ہی نہیں ہوگا تو کرے گا کیسے؟ اس لیے پہلے نمبر پر تو تلاش کرے کہیں سے کہ میرے محبوب کا جاگنا تھا کیسا، ٹٹولے، قدم بڑھائے، خود تلاش کرے۔ ایک تو ہے کہ فری میں مل جائے سارا کچھ، اس کی پھر قدر نہیں ہوتی۔ محبوب کی اداؤں کو خود تلاش کرو۔ جب خود تلاش کر کے ٹٹولو گے نا تو عمل کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ اللہ کے خاص فضل و احسان ہوا ہے، میں نے میرے کریم رب کی توفیق سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جاگنے سے لے کر سونے تک دن میں جتنی چھوٹی تو نہیں کہنا چاہیے، ہماری نظر میں چھوٹی ہیں، عظیم الشان سنت مطہرہ ہے، میرے محبوب کی ادائیں ہیں، مسکراہٹ مصطفیٰ ہے، حضور کا جاگنا ہے، حضور کا وضو ہے، حضور کی نماز ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر میں داخل ہونا ہے، بیت الخلاء باتھ روم میں داخل ہونا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے، پانی پینا ہے، دوسروں سے ملاقات فرمانا ہے، ہنسنا ہے، مسکرانا ہے، چلنا ہے، بیٹھنا ہے، چھینکنا ہے، بات کرنا ہے، جوتا پہننے تک، اور پھر اسی طرح سونے تک، پورے 24 گھنٹوں کی سنتوں کو، چھوٹی جو سنتیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی عام طور پر، ان کو میں نے صرف اور صرف ایک ہی ورقے میں، ایک ورقے کی دونوں سائڈیں، اس میں بالکل صحیح احادیث کی روشنی میں نے بیان کیا ہے، اس میں صرف صحیح احادیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں نے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس کا نمبر بھی دیا ہوا ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ یہ سند بالکل صحیح ہے۔ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، لیکن یہ میں سب کو نہیں دوں گا۔ جو مجھ سے رابطہ کر کے مانگے گا نا، تاکہ پتہ تو چلے وہ چاہتا بھی تو ہے، سب کو ایویں دے دیں تو کوئی قدر نہیں ہوتی۔ تو مجھ سے رابطہ کریں میرے واٹس ایپ پر، میں آپ کو خود دوں گا وہ PDF، آپ اس کو پڑھیے گا، آپ اس کو سارے کو پڑھیں، صرف پڑھیں نہیں، ارادہ کرے کہ آج سے میری ساری زندگی میرے محبوب کی ہر ادا کے مطابق گزرے گی، چاہے مجھے جو سننا پڑا سنوں گا، چاہے ساری کائنات درم برم بھی ہو جائے، میں اپنے محبوب کی ایک ادا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ساری کائنات بھی سورج کا بے نور ہو سکتا ہے، آسمان نیچے زمین اوپر جا سکتی ہے، میں اپنے محبوب کی ادا نہیں چھوڑ سکتا، میں سنت مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے محبوب کا راستہ اور طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور نے فرمایا، ایک صحیح حدیث ہے، فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفائے راشدین حضور کے جو ہیں خلفاء،
ان کی سنت پر بھی تم پر عمل کرنا لازم ہے. اور یہ میں نے حدیث کیوں سنائی ہے؟ اگلے لفظ بتانے کے لیے. میرے کریم آقا نے فرمایا عضوا الیہا بالنواجذ. اس حدیث کو سمجھو. اگر کوئی بندہ دانت سے کوئی چیز پکڑے اور باہر سے کوئی چیز کھینچی جائے، سامنے والے دانتوں سے اگر کوئی بندہ کوئی چیز پکڑتا ہے اور سامنے سے اس چیز کو کھینچا جائے تو زیادہ زور لگنے پر دانت ہل سکتا ہے یا ٹوٹ سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے جاڑوں سے پکڑی ہوئی ہو کوئی چیز زور سے تو اس کو کھینچا جائے تو وہ پکڑ مضبوط ہوتی ہے. میرے حبیب نے فرمایا عضوا الیہا بالنواجذ، پکڑو سنت کو جاڑوں کے ساتھ مضبوطی سے. ایاکم ومحدثات الامور، اور بچتے رہو دین میں نئے نئے نکالے ہوئے کاموں سے. فإن كل محدثة بدعہ، کیونکہ ہر وہ چیز جو کہ نئی دین میں نکالی گئی ہو وہ بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت نیری گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. بے شک آپ دیکھ لینا صحیح سنن ابو داؤد کے اندر 4607 نمبر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اس لیے اپنے آقا کی سنت کو تھامو، رابطہ کرو، PDF لے لو.